بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال ایضا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم۔ محترم عزیز بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں، جس موضوع پر آج میں آپ کے سامنے چند باتیں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ موضوع کچھ نیا نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس موضوع کے متعلق کچھ جانتے ہوں یا پھر اس موضوع کے متعلق آپ کے پاس پہلے سے ہی علم ہو، لیکن چونکہ معاشرے کو دیکھ کر اور اس زمانے کے متعلق دیکھا جائے تو اس موضوع کے متعلق کہنا بہت ضروری تھا، اس لیے میں اس موضوع کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ابھی جو میں نے آیت آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کی تربیت کے متعلق بنیادی چیزوں کو بیان فرمایا ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تربیت کے متعلق جو فکر ہونی چاہیے تھی وہ فکر ہمیں بتائی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی بے شبہ نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، یعنی اللہ تعالیٰ جسے چاہے اسے لڑکیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہے اسے لڑکیاں عطا کرتا ہے، أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، یا جسے چاہے لڑکے اور لڑکیاں دونوں عطا کرتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہے بانجھ رکھ دیتا ہے، یعنی اسے کوئی اولاد عطا نہیں کرتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، حتیٰ کہ انبیاء بھی نبوت کے حاصل کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اولاد کی دعا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ 80 سال کی عمر تک انہیں کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کثرت سے اولاد کے متعلق مانگا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں 80 سال کے بعد انہیں اولاد عطا فرمائی۔ تو اولاد ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، تو ہمیں اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا اس سلسلے میں بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنے اولاد کی تربیت کریں، اپنے اولاد کی بہترین تربیت کریں۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تربیت کا مطلب اپنے اولاد کو پالنا پوسنا یا ان کو بڑا کرنا، ان کے لیے محنت کرنا، یا پھر ان کو کسی مدرسے میں داخل کرنا یا کسی مکتب میں پڑھنے کے لیے بھیجنا۔ یہ تربیت نہیں ہے۔ بچوں کو پالنا پوسنا اور بڑا کرنا یہ تو جانور بھی کرتے ہیں، اس کو پرورش کہتے ہیں۔ انسانوں میں اور جانوروں میں یہی فرق ہے کہ جانور اپنے بچوں کو پالتا پوستا ہے، کھلاتا پلاتا ہے اور بڑا کرتا ہے اور ان کی پرورش کرتا ہے، لیکن انسان ان کی پرورش کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی کرتا ہے۔ اور صرف مدرسوں میں داخل کرنا یا کسی مکاتب میں پڑھنے کے لیے بھیجنا یہ بھی صرف تربیت نہیں ہے، تربیت صرف اسی کا نام نہیں ہے، بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ تربیت ایک پورے ایک سسٹم کا نام ہے، ایک پورے ایک نظام کا نام ہے، جس میں اولاد کو تعلیم دینا بھی شامل ہے
اور جس میں نیک عورت کا انتخاب کرنا بھی شامل ہے اور جس میں اپنا خود بھی نیک بننا بھی شامل ہے. ان تمام سسٹم کا نام تربیت ہے. جیسا کہ ہم قرآن مجید کی آیت پر غور کریں گے تو ہمیں اس سسٹم کا پتہ چلے گا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم. یہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے جو بیج اگے گی، جو اولاد آئے گی، وہ تمہاری کھیتیاں ہیں، اس سے تم فائدہ اٹھاؤ گے. تو جس طرح سے کسان کھیتی بنانے کے لیے سب سے پہلے زمین کا انتخاب کرتا ہے، زمین کے انتخاب میں بھی وہ دیکھتا ہے کہ زمین کیسی ہو، اس میں اناج اگ سکتا ہے یا نہیں، اس میں فصل اچھی ہوگی یا نہیں، یا یہ زمین کھاری ہے یا نہیں، یا اچھی ہے یا نہیں، بہترین ہوگی یا نہیں. ان سبھی چیزوں کو دیکھ کر کسان زمین کو منتخب کرتا ہے. اس کے بعد جب بیج بونے کا مسئلہ ہوتا ہے، جب بیج بونے کی بات آتی ہے تو انسان اور کسان خاص کر بیج بونے کے سلسلے میں بھی بہت غور و فکر سے کام لیتا ہے. دیکھتا ہے کہ یہ بیج خراب تو نہیں ہے، اس لیے ہماری فصل خراب تو نہیں ہوگی، یا اس بیج کو بونے سے ہماری فصل اچھی اگے گی یا نہیں. ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے وہ بیج کو بوتا ہے. اور بیج کو بونے کے بعد جس طرح پانی ڈالنا ہوتا ہے، جس طرح اس کو پانی سے بچانا ہوتا ہے، جس طرح اس کو موسموں سے بچانا ہوتا ہے، اور جب وہ کھیتی لہلہا اٹھتی ہے تو جس طرح اسے پرندوں سے، جانوروں سے بچاتا ہے، یہ سب کسان محنت کرتا ہے. اور آخر میں کسان جب کھیتی ریڈی ہو جاتی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو محنت کر دی ہے، اب تیری باری ہے، تو اس کھیتی کو بہترین فرما، میرے حق میں اسے برکت والا فرما. یعنی یہ کھیتی تو میں نے اس میں کام کر دیا ہے، لیکن اب جو آندھیوں سے اسے جو بچانا ہوتا ہے، طوفانوں سے اسے جو بچانا ہوتا ہے، بارشوں سے جو اسے بچانا ہوتا ہے، وہ تیرے حق میں ہے. تو اسے اپنے حفاظت میں فرما اور اس کھیتی کو میرے لیے برکت والا فرما. اس طرح سے کسان دعا کرتا ہے اور اسے اللہ کے حوالے کرتا ہے. یہی ایک سسٹم ہے جو اگر انسان غور و فکر کرے گا تو انسان اپنے اولاد کی تربیت بھی اسی طرح کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے انسان جو اپنے اولاد کی تربیت کے لیے فکر کرے وہ اولاد کے پیدا ہونے کے بعد نہیں بلکہ اپنی شادی سے پہلے سے ہی اس کی فکر کرنا شروع کر دے. تو اس کے لیے سب سے پہلے آدمی جو اپنی بیوی کا انتخاب کرے وہ بہت ہی بہترین اور نیک و صالح عورت ہو. جیسے کہ حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنکح المرأۃ لأربع، 4 چیزوں کی بنا پر عورتوں سے شادی کی جاتی ہے. پہلی چیز لمالہا، اس کی مال کی وجہ سے، دوسری اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، تیسری اس کی حسب نسب خاندان کی وجہ سے، اور چوتھی اس کی دین کی وجہ سے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی کہ فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، تم دین والی کو انتخاب کرو، دین والی کا انتخاب کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. اگر تم دین والی کا انتخاب کرو گے تو تمہیں کامیابی حاصل ہوگی. جیسے کہ دوسری حدیث میں بھی آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا ہی بہترین وہ مرد ہے جو رات کو خود اٹھتا ہے، خود تہجد پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے اور اسے بھی تہجد پڑھنے کے لیے کہتا ہے. پھر ساتھ ساتھ میں عورت کے متعلق بھی فرمایا کہ کیا ہی بہترین وہ عورت ہے جو رات میں خود اٹھتی ہے، تہجد پڑھتی ہے اور اپنے شوہر کو بھی اٹھاتی ہے اور اسے بھی تہجد کا پابند بناتی ہے. یعنی نیک عورت کو بہترین عورت بیان کیا گیا ہے. جو نیک عورت ہو سکتی ہے وہ عورتوں میں سب سے بہترین عورت ہو سکتی ہے. اور نیک عورت کا فائدہ یہ بھی ہے کہ آدمی اگر گھر سے غائب ہو، آدمی اگر گھر سے باہر ہو تو اولاد کی تربیت کا ذمہ عورت پر آتا ہے. تو اگر عورت نیک ہوگی تو وہ اپنی اولاد کی بہترین پرورش کرے گی. اگر عورت نیک نہیں ہوگی تو اولاد کی پرورش بھی اچھی طریقے سے نہیں کرے گی. جیسے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ ہمارے سامنے ہے کہ ان کے والد ان کے بچپن میں ہی وفات پا چکے تھے، لیکن ان کی ماں نے ان کی بہترین تربیت فرمائی اور وہ ایک نیک عورت تھی. اتنی بہترین تربیت فرمائی کہ وہ اپنے زمانے کے امام ہو گئے، حتیٰ کہ آج تک بھی لوگ انہیں یاد رکھتے ہیں. تو سب سے پہلے ایک نیک بیوی کا انتخاب کرنا بہت ضروری ہے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیوں کے والد کو یعنی ولی کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی جب لڑکوں کا انتخاب کرے تو اس میں بھی وہ اس کی دین کو اور اس کی دینداری کو اور اس کے اخلاق کو دیکھے.
جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اذا جاءکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، یہ لڑکیوں کے باپ سے، ان کے ولیوں سے خطاب ہے. فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس کوئی ایسا آدمی آئے، کوئی ایسا آدمی رشتہ لے کر آئے جس کے دین سے اور جس کی اخلاق سے تم راضی ہو، تم خوش ہو، تو تم اپنی بیٹیوں کا نکاح، بیٹیوں کی شادی ان سے کروا دو. یعنی نیک عورت کا اور نیک مرد کا انتخاب کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہی ایک چیز ہوتی ہے جو اولاد کو اس دنیا میں لانے کا سبب بنتی ہے. تو اس کے بعد آدمی کو یہ بھی چیز دیکھنی ہوگی کہ جس کمائی کی وجہ سے وہ اپنا گزارا کر رہا ہے، گزر بسر کر رہا ہے، اور جس رزق کو حاصل کر کے وہ اپنی جس کمائی کو حاصل کر کے وہ اپنا رزق حاصل کرتا ہے، اس کی کمائی کیسی ہے. کیونکہ اس کے اسی رزق کی وجہ سے، اسی نطفے کی وجہ سے، جو نطفہ اس کی بیوی کے رحم میں جاتا ہے اور جس کی وجہ سے اس کے اولاد کی پیدائش ہوتی ہے، وہ نطفہ کیسا ہو، وہ نطفہ حلال کمائی سے ہوا ہو یا حرام کمائی سے ہوا ہو. اس کا بھی غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے کہ انسان کی کمائی سب سے پہلے بہترین ہو اور حلال کمائی ہو، حرام کمائی نہ ہو. اس کے بعد جب اپنے بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے تو بچوں کے نام رکھنے میں بھی انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ نام کیسے رکھیں. آج کل یہ رواج ہو چکا ہے کہ جو بھی اچھا نام لگے تو اس کو رکھ دیتے ہیں. اس کے معنی کیسا ہے، کیا مطلب ہے، اس کو نہیں دیکھتے، بلکہ نام اچھا ہے، اس کا لہجہ اچھا ہے تو اس کو نام رکھ دیتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کی سب سے بہترین مثال سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک جلیل القدر تابعی تھے. ان کے دادا کا نام حزن تھا، جس کے مطلب غم کے آتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دادا سے فرمایا کہ وہ اپنے نام کو بدل دیں، اپنے نام کو بدل دیں، اس لیے کہ ان کا نام کا مطلب غم کے ہیں. اگر اپنے نام کو بدل دیں گے تو بہتر ہوگا. لیکن انہوں نے اپنا نام بدلنے سے انکار کر دیا، منع کر دیا. تو سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ اپنے دادا کی وجہ سے میں آج تک اپنے خاندان میں، اپنے گھر میں اس غم کو پاتا ہوں. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ناموں کا بھی بچوں پر اثر ہوتا ہے، اپنے خاندان پر، اپنے نسل پر اثر ہوتا ہے. تو اور جیسا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب لوگ دور دور علاقوں سے آنے لگے تو ان کے ناموں میں خرابی دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ناموں کو تبدیل فرمایا. اور پھر حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ احب الاسماء الی اللہ عبداللہ و عبد الرحمن، بہترین نام اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہو سکتے ہیں وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہے. اس کے علاوہ جو بھی ناموں کے معنی اچھے ہوں، بہترین ہوں، اس ناموں کو رکھا جا سکتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ بچوں کے نام رکھنے میں بھی، نام کی اختیار کرنے میں بھی جو بہترین نام ہو، جس کے نام اچھے، جس کے معنی اچھے ہوں، ان ناموں کا اختیار کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ناموں کا بھی بچوں پر اثر پڑتا ہے. پھر اپنی بچوں کو تعلیم و تربیت دینا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر انسان اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دے گا، تربیت نہیں دے گا، تو وہ اچھے اور برے میں فرق نہیں کر سکے گا. اچھے اور برے میں فرق کرنے کے لیے انسان اپنے بچوں کو تعلیم دینا بہت ضروری ہے. اور خاص کر تعلیم دینے میں بھی اس کی نیت یہ ہو کہ اس تعلیم سے اس کی کمائی مقصود نہ ہو، اس کی کمائی مقصود نہ ہو، کیونکہ رزق کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کوئی تعلیم نہیں کرتی. اس لیے اگر تعلیم کا مقصد اگر کمائی نہ ہو تو اس لیے سب سے بہترین چیز جو ہو سکتی ہے وہ دینی تعلیم ہے، اسلامی تعلیم اور شرعی تعلیم ہے. اس زمانے میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جیسا کہ ہمارے معاشرے میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اکثر لڑکے، اکثر نوجوان حتیٰ کہ بنیادی چیزوں کو بھی نہیں جانتے. کیسے نماز پڑھنا چاہیے، کیسے وضو کرنا چاہیے، غسل کب واجب ہوتا ہے، ان چیزوں کو بھی نہیں جانتے. تو یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ یہ سب دینی علم سے، شرعی علم کی دوری کی وجہ سے اور اس کی ناواقفیت کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اپنے بچوں کو تعلیم دینے میں سب سے بہترین تعلیم جو ہو سکتی ہے وہ دینی تعلیم ہے. تو اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دیں، اور ساتھ ہی ساتھ تعلیم میں یہ بھی ایک چیز آتی ہے کہ ان کو نماز کا پابند بنائیں. حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیها وهم ابناء 10. یعنی اپنے بچوں کو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو.
نماز کا انہیں پابند بناؤ، بچپن ہی سے انہیں نماز کا پابند بناؤ، نماز کا عادی بناؤ۔ اگر 10 سال کی عمر میں وہ نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں، نمازوں کو نہیں پڑھ رہے ہیں، تو ابھی ان پر نماز فرض نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی ان کو نماز چھوڑنے پر مارو، ان کو نماز کا عادی بناؤ۔ اگر بچپن ہی سے بچہ نماز کا عادی بن جائے گا تو بڑا ہو کر وہ برائیوں سے بچ جائے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس نماز برائیوں سے اور فحش کاموں سے روکتی ہے۔ اگر بچپن ہی سے بچہ نماز کا عادی بن جائے گا اور نماز کا پابند ہو جائے گا تو بڑا ہو کر وہ برائیوں سے بھی بچا رہے گا، برائیوں سے بھی دور رہے گا۔ اور اس کے بعد اس سلسلے میں عبد الملک بن مروان رحمہ اللہ کا ایک بہترین مقولہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ قول دین کے عمومی جو جتنی بھی تربیت کے سلسلے میں باتیں ہو سکتی ہے، اس قول میں وہ تمام کی تمام باتیں داخل ہو جاتی ہیں، شامل ہو جاتی ہیں۔ فرماتے ہیں داعب ولدک سبعا وادبہ سبعا وصاحبہ سبعا ثم اترک حبلہ۔ فرماتے ہیں کہ اپنے بچے کو 7 سال تک لاڑو پیار کرو، یعنی بچہ جب تک 7 سال کا ہو نہ جائے اسے لاڑو پیار کرتے رہو۔ یعنی اگر کوئی وہ غلط کام کرتا ہے تو غلط کام کرنے میں بھی اسے ڈانٹو، لیکن ایسا ڈانٹو کہ اس ڈانٹنے میں بھی شفقت ظاہر ہو، نرمی ظاہر ہو، جس سے بچہ آپ سے لگا رہے، آپ سے دور نہ ہو۔ پھر فرمایا وَأَدِّبْهُ سَبْعًا، 7 سال سے لے کر 14 سال کی عمر تک اسے ادب سکھاؤ کہ کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے، کیسے نماز پڑھنا ہے، جتنے بھی آداب ہو سکتے ہیں اسے آداب سکھاؤ، اسے تعلیم سکھاؤ، تاکہ وہ باادب بن جائے۔ جب تک وہ بالغ ہو جائے وہ باادب بن جائے اور وہ سلیقے کو سمجھ جائے۔ پھر اسے 14 سال سے لے کر 21 سال کی عمر تک 7 سال تک اپنے ساتھ رکھو، اس لیے کہ اگر والد خود کوئی ذمہ دار ہوگا یا کوئی استاد ہوگا، کسی مدرسے میں پڑھاتا ہوگا یا کسی مدرسے میں کوئی ذمہ دار ہوگا، اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہا ہوگا یا کوئی بھی اس پر ذمہ داری ہوگی، تو بچہ اس کی ذمہ داری سے، اس کی تجربے سے سیکھے گا۔ اگر وہ نیک ہوگا تو بچہ بھی اس کے نیکیوں کو لے گا، اور اگر وہ برے کام کرے گا تو بچہ اس کی برے کاموں کی وجہ سے بچہ بھی خود خراب بنے گا۔ لیکن والد اپنے بچے کے لیے نیک کام کرے گا تاکہ بچہ اس کی نیکی حاصل کرے، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ وہ جب رات کو اٹھ کر تہجد کرتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، تو وہ اپنے سوئے ہوئے بچے کی طرف دیکھ کر کہتے تھے کہ یا بنی لأجلک ھذا، یعنی اے میرے بیٹے، یہ جو میں لمبی لمبی نماز پڑھ رہا ہوں، لمبی لمبی عبادتیں کر رہا ہوں، یہ صرف تیری وجہ سے ہے، کیونکہ انسان کی اچھائیاں اپنے بچے میں منتقل ہوتی ہیں۔ جب وہ اپنے باپ کو اچھائیاں کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ ان اچھائیوں کو اپنے اندر لینے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے بچے کو اچھی تعلیم دینے سے پہلے، اچھی باتیں بتانے سے پہلے باپ کا بھی اچھا اور نیک ہونا ضروری ہے۔ جو تعلیم اپنے بچے کو دے رہا ہے، اپنے بچے کو جو باتیں سکھا رہا ہے، ان باتوں کا ان کے اندر بھی پایا جانا ضروری ہے۔ اگر باپ بے نمازی ہو، برائیاں کر رہا ہو اور وہ چاہتا ہو کہ وہ بچہ برا نہ بنے، بچہ بے نمازی نہ بنے، تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ بچہ باپ کو دیکھ کر سیکھتا ہے، باپ سے ہی چیزیں حاصل کرتا ہے۔ اس لیے باپ کو بھی اپنے بچے کو نیک بنانے سے پہلے خود نیک بننا ضروری ہے۔ تو عبد الملک بن مروان فرماتے ہیں 7 سال تک، 14 سال سے لے کر 21 سال تک اسے اپنے ساتھ رکھو، اور تاکہ وہ تمہارے ساتھ تمہاری تجربوں کو حاصل کر سکے، اور اگر وہ تمہاری نگرانی میں رہے گا تو اچھائیاں کرتے رہے گا۔ اور پھر اس کے بعد تم اسے چھوڑ دو، چاہے وہ کہیں بھی چلا جائے، چاہے وہ کہیں باہر پڑھنے کے لیے چلا جائے یا کمانے کے لیے چلا جائے، لیکن اگر وہ ان تمام باتوں پر جو اس نے سیکھا ہے عمل کرتا رہے گا تو وہ کہیں بھی جائے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ بات جو عبد الملک رحمہ اللہ نے فرمائی، یہ دین کی عمومی باتیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو یہی چند باتیں تھیں۔ اس کے علاوہ آدمی کو ایک اور چیز جو ہوتی ہے وہ اپنے بچے کے لیے دعا کرنا ہوتا ہے، یعنی اس نے جو بچے کی تربیت میں جو کوشش کی، جو محنت اس نے کی، وہ تو اس نے کی ہے، لیکن آگے جو فیصلہ ہوگا، جو نتیجہ نکلے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نکلے گا، اس کی مرضی سے نکلے گا۔ اس لیے اس کے حق میں ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اگر
بچہ نیک ہوگا، بچہ صالح ہوگا تو یہ بچہ اس کے لیے زندگی میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی اس کے لیے کام آئے گا. جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے اذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله، جب انسان کی موت ہوتی ہے تو اس کی تمام اعمال اس سے منقطع ہو جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں، سوائے 3 اعمال کے، الا من ثلاث، سوائے 3 اعمال کے. وہ 3 اعمال، پہلی چیز تو صدقہ جاریہ ہے. اگر انسان مرنے سے پہلے کوئی صدقہ جاریہ کرتا ہے، کوئی درخت لگاتا ہے جس کے پھل سے لوگ استفادہ اٹھا رہے ہوں، اس کے پھل سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہو، کھا رہے پی رہے ہو، یا مسجد بناتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہو، یا کوئی ایسا نیک کام کرتا ہے جس سے لوگ بعد میں فائدہ اٹھاتے رہے ہوں، تو اس کا فائدہ، اس کا ثواب اس آدمی کو ملتا رہے گا. اور ساتھ ہی ساتھ دوسری چیز علم ينتفع به، یعنی اس نے علم کا کوئی ایسا کام کیا ہو جس سے اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس علم سے فائدہ اٹھا رہے ہوں. کوئی ایسی کتاب لکھی جو اس نے مرنے کے بعد بھی لوگ اس کی کتاب سے فائدہ اٹھا رہے ہوں، پڑھ رہے ہوں، یا اپنے بچوں کو اس نے پڑھایا، اپنے شاگردوں کو اس نے پڑھایا، جو آگے جا کر علم کو پھیلانے کا سبب بنے، تو اس کا فائدہ، اس کا ثواب اس کو بھی ملتا رہے گا. اور تیسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ولد صالح يدعو له، ایک نیک لڑکا جو اپنے والد کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہے، جو اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہے. یعنی اگر اولاد نیک ہوگی تو مرنے کے بعد بھی اپنے والدین کا خیال رکھے گا اور ان کے لیے دعائیں کرتا رہے گا. اگر اولاد نیک نہیں ہوگی تو وہ اپنے والدین کے لیے دعائیں نہیں کرے گا. تو اگر انسان بہترین طریقے سے، اچھی طریقے سے اپنے اولاد کی تربیت کرے گا اور انہیں نیک بنائے گا تو یہ فائدہ وہ مرنے کے بعد بھی اٹھائے گا. تو اس فائدے کی وجہ سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ حساب و کتاب فرمائیں گے اور سبھی کو ان کے متعلق انہیں جنت دی جائے گی اور یا جہنم دی جائے گی، لیکن جو جنت میں جائیں گے اور ان کے درجات بھی بلند کیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر انہیں اور درجات ان کی بلند فرمائیں گے. تو آدمی پوچھے گا، انسان پوچھے گا کہ اے اللہ، تو نے تو پہلے ہی میرے لیے جنت لکھ دی، مجھے جنت دے دی، اور پھر میرے درجات بھی بلند فرمایا، اور پھر مزید یہ درجات بلند کرنے کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ وہ دعائیں ہیں جو نیک بندہ، جو تیرا نیک بیٹا تیرے لیے کیا کرتا تھا، جو نیک اولاد جو تیرے لیے دعائیں کیا کرتی تھی، اس کا یہ بدلہ ہے کہ تیری اور درجات بلند کیے جا رہے ہیں. تو اس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ انسان اپنا نام پیچھے چھوڑنے کے بجائے اپنی نیک اولاد کو پیچھے چھوڑے، ان کی بہترین تربیت کر کے انہیں پیچھے چھوڑے، تاکہ وہ آگے جا کر اس کے لیے آخرت میں بھی اس کے رفع درجات کا سبب بنے اور مرنے کے بعد بھی وہ اس سے فائدہ اٹھاتا رہے. یہی چند باتیں تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بھی جو باتیں کہی گئی ہے اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.